الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 127۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اپنے پروردگار کے ہاں، وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہ ان کا ولی و مددگار ہے، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بدلہ ہے اس کا جو وہ کرتے تھے۔ ترجمہ ہے اس آیت کا اور تفسیر اس کی یہ ہے، پیچھے گزر گیا۔ اللہ رب العالمین جن لوگوں کا سینہ شرح صدر ہو جاتا ہے، پھر وہ آخرت کی فکر میں لگے رہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کو یہ خوشخبری دی کہ لہم دار السلام، ان کے لیے وہ آخرت کا گھر جو ہے یعنی جنت، وہ سلامتی کا گھر ہے، وہ امن کا گھر ہے، جس میں کوئی دکھ کوئی تکلیف نہ ہوگی، ہر راحت و سکون کا سامان ہوگا وہاں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام اللہ جل شانہ کا نام ہے، اور دار السلام کے معنی ہے اللہ کا گھر، یعنی ان کے لیے اللہ کا گھر ہے جن کی شرح صدر ہو گئی، جن کا سینہ اللہ رب العالمین نے اسلام کے لیے کھول دیا، ان کے لیے دار السلام ہے، اللہ کا گھر ہے، مراد جنت ہے، اللہ کا گھر، اللہ کے دیدار کی جگہ، اللہ کے ملنے کی جگہ، اللہ کو پانے کا مقام۔ باقی ساری نعمتیں بھی جو سلام کا معنی اگر سلامتی کیا جائے تو اس سے یہ مراد ہے کہ وہاں ہر قسم کی سلامتی ہوگی۔ مثلا جوانی ہے تو ہمیشہ جوانی ہی رہے گی، طاقت ہے تو طاقت ہمیشہ سلامت رہے گی، جتنی نعمتیں ہیں کبھی خراب نہیں ہوں گی، نعمتیں جو ہیں وہ برقرار رہیں گی، سلامت رہیں گی، ہر چیز جنت کی سلامت رہے گی۔ اگر اسلام کے معنوں کو معنی امن کیا جائے تو پھر امن سے مراد یہ ہے کہ وہاں ہر قسم کا امن ہوگا، کسی قسم کی کوئی تکلیف و بیماری اور کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جیسے انسان کو کوئی جو ہے نا وہ محسوس ہو کہ تکلیف ہے۔ ہر قسم کا امن وہاں ہوگا، ہر لحاظ سے امن ہوگا۔ تو وہ کہاں ہے؟ عند ربہم، رب کے ہاں۔ یہ دار السلام کہاں ہے؟ اللہ کے ہاں ہے۔ یہ جنت کہاں ہے؟ یہ اللہ کے ہاں ہے۔ اور اصل مقام، اصل گھر تو وہی ہے جو ہمیشہ رہے گا۔ بڑی اس کی تفسیر آئی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنا مال سارے کا سارا اور مال اور جان جو ہے وہ اسلام کے راستے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی مالدار تھی، لیکن جب آپ کو نبوت ملی تو سارے کا سارا سامان آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ سارے کا سارا بے شک آپ جیسے چاہیں، جس طرح چاہیں، جہاں چاہیں آپ خرچ کر دیں۔ پر ایک دن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی کھانے پینے کا لے کر آ رہی تھی تو جبریل امین آئے، وہ تیاری کر رہی تھی لے کر آنے کے لیے حضرت خدیجہ، تو
جبریل امین آئے اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو آپ کے لیے کھانے کا سامان لے کر آ رہی ہیں ان کو میری طرف سے سلام کہو۔ اللہ نے فرمایا ہے میری طرف سے سلام کہو، اور انہیں خوشخبری دے دو کہ جنت میں ان کے لیے بڑا اعلیٰ مقام اللہ نے تیار کیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا میں نے ایک موتیوں سے بنی ہوئی جو ہے نا وہ ایک محل دیکھا، بہت ہی خوبصورت۔ تو میں نے دریافت کیا تو جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ محل آپ کی گھر والی حضرت خدیجہ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اللہ اکبر۔ آپ کبھی جائیں مقام کرما میں تو جائیں وہاں جنت المعلیٰ میں، وہ قبرستان میں جائیں تو گزرتے جائیں، آخر میں جا کے ہے ام المومنین کی قبر مبارک۔ میں وہاں گیا، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہاں کی کیفیت کیا تھی۔ بڑی عجیب سی ایک سینے میں ٹھنڈک اور ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے صدیوں سے بچھڑی ماں ملی ہے۔ آپ کی گھر والیاں جو ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں نا، اور وہاں کوئی زیادہ دیر پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، زیادہ دیر نہیں ٹھہرنے دیتے ہیں، لیکن اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ میں بڑی دیر وہاں رکا رہا، مجھے اس نے ہٹایا نہیں پھر پیچھے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سارا کچھ اسلام کے راستے میں لگا دیا، انہوں نے اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام پا لیا۔ دوسری ہستی ہیں حضرت ابوبکر صدیق۔ ان کا کپڑے کا کاروبار تھا، یہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، اور اللہ نے انہیں بھی بہت وافر مقدار میں مال دیا تھا، جنہوں نے سارے کا سارا اللہ کے راستے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو جنت کے متعلق تو صحابہ کرام نے بڑا پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہاں یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سب کچھ ہوگا جو تم چاہو گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ آتا ہے نا کہ وہاں آپ کے لیے وہ کچھ ہوگا جس کی تم تمنا کرو گے، خواہش کرو گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو کچھ بھی تم مانگو گے وہ آپ کو پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اصل مقام، اصل گھر وہ گھر ہے دار السلام، وہ اللہ کا گھر، وہ جنت کا مقام، وہ جنت کا گھر، اصل وہ ہے۔ اور اس گھر کا بھی سارے، اس جنت کا بھی سارے کا حاصل اللہ کا دیدار ہے۔ پہلے بھی میں نے یہ بات کی، جب اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کی ایک نعمت ایک سے بڑھ کر ہوگی، وہاں جو غلامان ہوں گے وہ آپ کے سامنے وہ پھل پیش کریں گے، آپ کھائیں گے، اللہ فرمائے گا اچھا جاؤ یہ میری طرف سے پیش کرو۔ جب وہ لے کر آئیں گے تو جنتی کہے گا کہ میں تو بھئی ابھی یہ کھایا ہے، تو فرمایا یہ اللہ کی طرف سے آیا، اسے کھاؤ، اس کا مزہ اپنا ہے۔ جب وہ کھائے گا تو حیران پریشان ہو جائے گا کہ وہ اس میں اتنا مزہ ہے۔ پھل ایک ہی ہوگا، ہر دانہ اپنا ایک الگ مزہ دے گا، جنت کی ہر نعمت کا ایک الگ مزہ ہے، لیکن جب اللہ کا دیدار ہوگا جنتی بھی جنت کی ہر نعمت کو بھول جائے گا۔ اس میں اتنا مزہ ہوگا
ہاں، محبوب کا دیدار، محبوب سے ملن، یہ ہر مزے کو بلا دیتا ہے۔ یہ تو محبت کرنے والوں سے ہی پوچھا جا سکتا ہے، ایسے کیسے سمجھا دوں میں؟ جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو پھر جب اللہ کا دیدار ہوگا، جو اللہ کی محبت میں ہر کچھ قربان کرتا رہا، اپنی نیند، اپنے مزے، ساری زندگی اللہ کے راستے میں قربان کر کے اس نے گزاری، جب اللہ کا دیدار ہوگا اسے کتنا لطف اور کتنا مزہ آئے گا، جنت کی ہر نعمت اسے بھول جائے گی، اور پھر وہ انتظار میں رہے گا کہ کب مجھے دوبارہ اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ اس لیے اللہ سے جب مانگیں، اللہ کی رضا مانگیں، پھر جنت مانگیں۔ اللہم انی اسألک رضاک والجنت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے تھے تو پہلے اللہ کی رضا مانگتے تھے، پھر جنت مانگتے تھے۔ اللہ کی رضا کو اول درجے پہ رکھیں، جنت کو ثانوی درجہ دیں۔ لہم دار السلام عند ربہم، لہم دار السلام عند ربہم وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور ان کا مددگار، ان کا دوست، ان کا ولی اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کا ولی اللہ ہو جائے، جس کا دوست، جس کا مددگار اللہ ہو جائے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور آخرت میں تو عجیب سما ہوگا۔ یہ بندہ جس کا شرع صدر ہو گیا ہوگا، یہ بندہ مہمان ہوگا اور اللہ رب العالمین میزبان ہوگا۔ اب مجھے بتاؤ کہ اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی ہے؟ اس کی میزبانی اس کی حیثیت سے ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی دوستی، یہ ہے ایمان کا رشتہ، اللہ کی دوستی۔ تو اللہ نے فرمایا وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، یہ کیسے ملتی ہے؟ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آپ کوئی پوچھے گا اللہ کی دوستی کیسے ملتی ہے، اللہ کی محبت کیسے نصیب ہوتی ہے، یہ جام کہاں سے ملتا ہے، کیسے ملتا ہے، کیا قیمت ہے اس کی؟ اللہ نے فرمایا اپنی زندگی میرے راستے پہ لگا دو، اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھال لو، میرے محبوب کی غلامی اختیار کر لو، تو پھر یہ دار السلام جو ہے اور پھر اللہ کی جو دوستی ہے، یہ تمہارا مقدر بن جائے گی۔ مقدر بنے گی کیسے؟ بما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کرتے رہے یہ اس کا بدلہ ہے، یہ نیک اعمال کا بدلہ ہے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔